اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال دسمبر کا مہینہ آتا ہے اور پاکستان میں کچھ لوگوں کے لیے وہ بہت کربناک مہینہ ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو ان کم لوگوں میں شامل سمجھتا ہوں۔ کم لوگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم نے جتنی آسانی کے ساتھ مشرقی پاکستان کی جدائی کا سانحہ بھلا دیا، یہ بہت کم قوموں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ بھلا دیا یا بلوایا گیا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے نتیجے میں جو لٹریچر پیدا ہونا چاہیے تھا، جو ادب تخلیق پانا چاہیے تھا، جو لٹریچر پیدا ہونا چاہیے تھا، جو ادب تخلیق پانا چاہیے تھا، جو شاعری ہونی چاہیے تھی، میرا خیال ہے کہ وہ بہت کم ہے۔ لگتا ہے کہ ہماری یادداشت سے، ہماری تاریخ سے شعوری طور پر اس سانحے کو کھرچ کر نکالا گیا ہے۔ لیکن بہرحال ابھی وہ لوگ پاکستان میں موجود ہیں کہ جو سانحہ مشرقی پاکستان کے وقت دنیا میں موجود تھے۔ میں خود اسکول میں پڑھتا تھا جب یہ سانحہ ہوا، لیکن اتنا بڑا بہرحال تھا کہ چیزیں مجھے بہت سی یاد ہیں۔ مشرقی پاکستان کے سانحے پر بات کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ برصغیر جنوبی ایشیا، انڈین سب کانٹیننٹ کے بارے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ تاریخ ایک تسلسل کا نام ہے۔ تاریخ تنی ہوئی رسی کی طرح سے ہے، یہ کٹی ہوئی رسیوں کا کوئی گچھا نہیں ہے کہ تاریخ کا ہر واقعہ الگ ہے، نہ اس سے پہلے کچھ ہوا نہ اس کے بعد کچھ ہوا، بلکہ ایک تنی ہوئی رسی ہے۔ آج جو کچھ ہے یہ کل کا حاصل ہے، اور آج جو کچھ ہے اس کے نتیجے میں کل ظہور پذیر ہوگا۔ تو تاریخ ایک مسلسل سفر کا نام ہے۔ پاکستان کا بننا اور پھر پاکستان کا دو حصوں میں تقسیم ہونا، اس تاریخی تسلسل کے اہم مراحل ہیں۔ ان مراحل کو سمجھنے کے لیے برصغیر جنوبی ایشیا یا برصغیر ہندوستان کی تاریخ کے چند اہم حقائق ذہن میں ضرور رکھنے چاہیے۔ ایک بار میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا، تو ایک ایسا اجتماع تھا جس میں پاکستانی اور انڈین دونوں تھے۔ تو وہاں مجھے گفتگو کرنا تھی۔ میں نے کہا کہ میں ہندوستانی ہوں۔ تو بعض لوگوں کو تھوڑی حیرت ہوئی کہ یہ کراچی سے آیا ہے، ہندوستانی کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ جی میں ویسا ہی ہندوستانی ہوں جیسے ایک انگریز یورپین ہوتا ہے، جیسے ایک جرمن یورپین ہوتا ہے، جیسے ایک فرینچ یورپین ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میں ایشین بھی ہوں اور ہندوستانی بھی ہوں اور پاکستانی بھی ہوں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ ہندوستان نام کا کوئی ملک ہوا کرتا تھا تاریخ میں، اور 1947 میں ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا۔ ایک متحد دھرتی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ محض ایک واہمہ ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک غیر حقیقی بات ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ یورپ ایک ملک کا نام ہے یا ایک ملک کا نام تھا۔ لوگ کہیں گے یہ غلط بات ہے، یورپ نے کبھی ایک ملک رہا نہ آج ایک ملک ہے۔ اسی طرح سے ہندوستان کا معاملہ ہے۔ ہمالیہ کے نیچے اور یہ جو ہندو کش کا پہاڑ ہے اور بلوچستان کے سائڈ کے پہاڑ ہیں، ان کے نیچے جو سرزمین ہے، آپ نقشے میں دیکھیے تو یہ خود ایک بر اعظم ہے، بہت سے ملکوں کا مجموعہ، سینکڑوں نسلوں، سینکڑوں زبانوں اور بہت سی قوموں کا مجموعہ ہے۔ ہندوستان نہ ایک ملک ہے، نہ ہندوستانی ایک قوم ہے۔
ہندوستان نہ ایک ملک ہے، نہ ہندوستانی ایک قوم ہے، اور تاریخ کی ایک گواہی ہے۔ میں صرف 3000 سال کی تاریخ کی بات کرتا ہوں۔ اس 3000 سالہ تاریخ میں ہندوستان کب کب ایک رہا؟ سب سے پہلے اشوک نے ہندوستان کو ایک کیا اور سب سے بڑی سلطنت بنائی۔ اتنی بڑی سلطنت اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ قبل تاریخ، قبل مسیح کی بات ہے۔ اس کی حکومت تھی پاٹلی پتر، جو ہندوستان کا موجودہ پٹنہ شہر ہے، اس کا دارالحکومت تھا، اور افغانستان کے بیشتر علاقوں سے لے کر ہندوستان کا سارا شمالی علاقہ اس میں شامل تھا، لیکن جنوبی علاقہ اس میں بھی شامل نہیں تھا، جیسے بامبے کا علاقہ ہے یا مدراس کا علاقہ یا کیرلا کا علاقہ، یہ اس میں شامل نہیں تھا۔ یہ پہلی مشترکہ، یہ متحدہ حکومت تھی برصغیر جنوبی ایشیا میں، لیکن اشوک کے مرنے کے بعد یہ سلطنت قائم نہیں رہ سکی اور چند سالوں میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اور دوبارہ سے یہاں سینکڑوں سلطنتیں، سینکڑوں بادشاہتیں وجود میں آ گئیں۔ پھر لمبا عرصہ آتا ہے، 1500 سال سے زیادہ کا وقت، تقریباً 1800 سال، کہ جب مغل ہندوستان میں آئے اور آخری بااختیار اور پرجلال بادشاہ عالمگیر نے، اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان کو ایک کیا۔ اس کی حکومت کابل سے لے کر برما تک تھی، اور ہندوستان کے جنوب کا بھی بیشتر علاقہ شامل تھا، لیکن کیرلا شامل نہیں تھا اس میں۔ اس لیے تامل ناڈو کا تھوڑا سا علاقہ اس میں شامل نہیں تھا، باقی پورا ہندوستان تھا۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد آہستہ آہستہ یہ سلطنت سکڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ ہندوستان میں بڑی بڑی جاگیرداریاں اور رجواڑے اور بادشاہتیں اور سلطنتیں بنتی چلی گئیں، کہ ہندوستان میں بڑی بڑی جاگیرداریاں اور رجواڑے اور بادشاہتیں اور سلطنتیں بنتی چلی گئیں۔ دہلی میں بیٹھا ہوا بادشاہ محض علامتی طور پہ ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ پھر جب انگریز آئے یہاں پر تو انہوں نے اس کو ایک بار پھر ایک کیا، لیکن انگریزوں نے جس ہندوستان کو ایک کیا اس میں افغانستان نہیں شامل تھا۔ سیلون کے نام سے انہوں نے سری لنکا کو الگ کر دیا، برما ایک الگ ملک بنا دیا۔ تو جسے بھارت کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد پہ مہا بھارت کا تصور ہے انڈیا میں، گریٹر انڈیا، متحدہ ہندوستان، تو تاریخ کے 3000 سالہ سفر میں مشکل سے 300 سال کا عرصہ گزرا ہے ایسا، کہ جس میں پورا ہندوستان ایک ملک میں 2 ملکوں میں تقسیم ہوا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کسی متحدہ وجود کو ظلماً، زبردستی الگ الگ کر دیا گیا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، بلکہ ایک ایسا علاقہ جو بہت سے رجواڑوں میں، بادشاہتوں میں، سلطنتوں میں تقسیم رہا ہے، انہی میں 2 ملک بنا دیے گئے، پاکستان اور ہندوستان۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک طالبہ ملنے آئی، ایک جامعہ کی، شعبہ بین الاقوامی تعلقات کی طالبہ تھی۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں۔ میں نے کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا کہ ایک قسم میں مسئلہ پیدا ہوا کلاس میں، تو اس پر کسی نے مجھے کہا کہ آپ سے ملوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے ٹیچر نے یہ پڑھایا تھا کہ ہندوستان کی تقسیم یا پاکستان کا قیام انگریزوں کی سازش کے نتیجے میں عمل میں آیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کو 2 حصوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ ہندوستان کی متحدہ طاقت کو توڑ دیا جائے۔ میں نے کہا تمہارے بھی یہ خیالات ہیں یا ٹیچر نے پڑھائے ہیں؟ اس نے کہا میں تو کنفیوز ہوں، اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوں، لیکن ٹیچر نہیں پڑھایا ہے۔ اس سے میں نے عرض کیا کہ اگر انگریز واقعی یہ چاہتے کہ ہندوستان کی مشترکہ طاقت کو توڑ دیں تو انہیں چاہیے تھا کہ ہندوستان کو بہت سے ملکوں میں بانٹ کر جاتے۔ دیکھیے، انگریزوں نے ہندوستان پر اچانک قبضہ نہیں کر لیا ہے 2-4 سال میں،
100 سال کا عرصہ لگا ہے انگریزوں کو قبضہ کرنے میں ہندوستان پر، 100 سال کا عرصہ۔ پلاسی کی جنگ جو پہلی بڑی جنگ ہوئی بنگال میں، اور بنگال کے نواب کو دھوکے سے شہید کیا گیا سراج الدولہ کو، وہ 1757 میں ہوئی، اور دہلی پر وہ 1857 میں۔ تو ہندوستان میں انگریز مختلف بادشاہتوں سے لڑتے ہوئے، انہیں شکست دیتے ہوئے، ان پہ قبضہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ ہندوستان کسی ایک بادشاہ کی ملکیت نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ بہت سے بادشاہوں کے زیر قبضہ تھا۔ تو ایک طریقہ یہ کر سکتے تھے انگریز جاتے ہوئے کہ جس بادشاہ سے جو علاقہ لیا ہے اس بادشاہ کی نسل کو یا کسی کو بھی وہ علاقہ دیتے چلے جاتے۔ مثلا بنگال سب سے پہلے لیا تھا، وہ بنگال کو آزاد کر دیتے ایک ملک کے طور پر۔ ٹیپو سلطان سے میسور لیا تھا، وہ میسور کو ایک ملک بنا دیتے۔ سکھوں سے پنجاب لیا تھا، پنجاب میں پشاور تک کا علاقہ شامل تھا، اسے ایک الگ ملک بنا دیتے۔ سندھ کے بادشاہ سے یا امیر سے سندھ لیا تھا، اس کو سندھ دے دیتے۔ مختلف اور بادشاہتیں تھیں، تقریباً 600 بادشاہتیں یا نواب حضرات تھے جن کے زیر قبضہ ہندوستان کا تقریباً 40% رقبہ تھا۔ یہ سب وہ ان کو واپس کرتے، اور باقی جو 60% تھا وہاں بھی کوئی نہ کوئی بادشاہ تھا۔ لیکن انگریزوں نے حکومت قائم کرنے کے بعد ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کو وہ کہتے تھے برٹش انڈیا، جہاں براہ راست ان کے افسران حکومت کرتے تھے، اور دوسرے کو وہ کہتے تھے پرنسلی اسٹیٹس، یعنی رجواڑے کہہ لیجیے، جہاں راجہ، مہاراجہ، نواب، نظام، امیر، والی کے ناموں سے مختلف حکمراں تھے۔ ان سے ان کا معاہدہ یہ تھا کہ آپ اس علاقے والی کے ناموں سے مختلف حکمراں تھے، ان سے ان کا معاہدہ یہ تھا کہ آپ اس علاقے پہ حکومت کیجئے جس طرح چاہیے، ہمیں پیسہ دیجیے، ضرورت پر فوج دیجیے، گھوڑے دیجیے، امن و امان برقرار رکھیے، ہمارے وفادار بن کر رہیے۔ تو اندرونی طور پر ملک آزاد تھے، جیسے بہاولپور کی ریاست تھی پاکستان میں جو بعد میں شامل ہوئی، کشمیر کی ریاست تھی، حیدرآباد دکن کے نظام کی حکومت تھی، اس طرح بہت سی ریاستیں اور سلطنتیں تھیں، 600 کے قریب تھیں۔ تو انگریز اگر ہندوستان کی قوت کو توڑنا چاہتے تو وہ 20 ملکوں میں تقسیم کر کے چلے جاتے، جیسے یورپ میں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، اتنے چھوٹے ہیں کہ آدمی کسی موٹر سائیکل پہ بھی نکلے تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک سورہ تقسیم یا پاکستان کا قیام کسی سازش کا نتیجہ ہے۔ یہ جھوٹ بھی ہے، خود فریبی بھی ہے، جہاں فریبی بھی ہے۔ یہ تاریخ کا ایک عمل تھا، تسلسل تھا، بر صغیر کی تاریخی بہاؤ میں پاکستان بنا، اور شاید بہاؤ میں ٹوٹ بھی گیا۔ پاکستان بنانے کا مطالبہ تو مسلمانوں نے بہت دیر سے کیا۔ اصلاً تو یہ کہتے تھے کہ اگر انگریز یہاں سے جائیں تو مسلمانوں سے ملک لیا، مسلمانوں کو واپس کر جائیں، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں تھی۔ انگریزوں سے نے مسلمانوں سے ملک نہیں لیا، دہلی کا بادشاہ پورے ہندوستان کا برائے نام بادشاہ تھا، آزاد ممالک تھے یہاں پر۔ پھر مسلمانوں نے چاہا کہ برابری کی سطح پر دیگر اقوام کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے، لیکن کانگریس نے وہ بھی نہیں ہونے دیا، تنگ آ کر مسلمانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جہاں مسلمان اکثریت پہ ہیں وہ ملک ایک الگ ملک کے طور پر، مسلم انڈیا کے طور پر وجود میں آئے۔ اس کو بعد میں پاکستان کہا گیا، پہلے پاکستان کا نام نہیں دیا گیا تھا، یہ بعد میں دیا گیا نام۔ پاکستان جن خطوں پر مشتمل بنا، ان میں سے کوئی 1 انچ زمین بھی ایسی نہیں ہے جس کو پاکستان نے قبضہ کر کے حاصل کی ہو۔ پاکستان کے پاس فوج تو تھی نہیں۔ جو انڈین رائل آرمی تقسیم ہوئی تو جو تلچھٹ تھا اس کا وہ پاکستان کے حصے میں آیا،
سپاہی آئے، افسر آئے اور اسلحے میں گھٹیا درجے میں پرانا زنگ آلود ناکارہ اسلحہ پاکستان کے سپرد کیا گیا۔ فوج ٹوٹی پھوٹی تھی، اس کو نئے سرے سے منظم کرنا پڑا۔ دارالحکومت بنانے کے لیے پاکستان کا کوئی شہر اس لائق نہیں تھا۔ جب کراچی دارالحکومت بنا پاکستان کا کوئی شہر اس لائق نہیں تھا۔ جب کراچی دارالحکومت بنا پاکستان کا تو سرکاری دفاتر کے لیے عمارتیں نہیں تھیں۔ ہندوستان کو تو بنا بنایا دارالحکومت دہلی کی صورت میں، نئی دہلی کی صورت میں مل گیا۔ پاکستان کو کوئی شہر نہیں ملا جہاں دارالحکومت کے لیے دفاتر ہوتے۔ یہاں تو فوجی بیرکوں میں اور جھونپڑیوں میں دفاتر قائم ہوئے۔ لوگ درخت کے نیچے چٹائی بچھا کر یا میز کرسی رکھ کر بیٹھ جاتے تھے اور وہاں سرکاری کام کرتے تھے۔ دفتر میں اسٹیپلر یا پنیں نہیں ہوتی تھیں، ببول کے کانٹوں سے فائل کے کاغذات پروئے جاتے تھے۔ ایسی بے بسی اور بے کسی کا عالم تھا پاکستان کا۔ تو پاکستان کے قبضہ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ اور مشرقی پاکستان جو الگ ہوا، سب سے زیادہ پرجوش تو وہ تھا پاکستان میں شامل ہونے کے لیے، پاکستان کا حصہ بننے کے لیے۔ علامہ اقبال نے تصور دیا تھا، اس کے لحاظ سے اس کا الگ ملک ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کے لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ ہم ایک ملک بن کر رہیں، جب ہی ہم سروائیو کر سکتے ہیں، جب ہی ہم ہندوستان جیسے بڑے ملک کے دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو بنگال کے عوام کی بھاری اکثریت کی خواہش پر، بغیر دباؤ کے کسی خواہش پر، وہ پاکستان کا حصہ بنے تھے، پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ اگر اسے کہا جائے کہ یہ کوئی نکاح تھا مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کا، تو بالجبر نہیں تھا، بالاتفاق تھا، اپنی مرضی سے تھا۔ بعد میں اگر نباہ نہ ہو سکا تو علادگی ہو گئی۔ بہت سے لوگ بنگلہ دیش کی آزادی کی بات کرتے ہیں، میں اسے غلط سمجھتا ہوں۔ آزاد وہ ہوتا ہے جو غلام رہا ہو۔ اگر اپنی مرضی سے شامل ہونے والے لوگ الگ ہوں، میاں بیوی الگ ہوں، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شوہر آزاد ہو گیا بیوی سے یا بیوی آزاد ہو گئی شوہر سے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، دونوں الگ ہو گئے۔ تو مشرقی پاکستان سے الگ ہو گیا مغربی پاکستان سے، بس اتنا ہے۔ آزاد تو ابھی بھی نہیں ہوا ہے وہ، اس وقت وہ ہندوستان کی ہیجمنی میں، ہندوستان کے دباؤ میں بری طرح سے کسمسا رہا ہے۔ چاروں طرف سے ہندوستان اسے گھیرا ہوا ہے، تین طرف سے زمین سے اور ایک طرف سے سمندر سے۔ تو بنگلہ دیش آزاد نہیں ہوا بلکہ پاکستان سے الگ ہوا۔ پاکستان سے کیوں الگ ہوا، یہ بہت دلچسپ موضوع بھی ہے، اہم موضوع بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے۔ عام طور پہ تو یک طرفہ ذہن سازی کی گئی ہے، اور چاہے بنگال کے لوگ ہوں، چاہے ہندوستان، پاکستان ظالم تھا اور اس نے اتنا ظلم کیا، اتنی ناانصافی کی مشرقی پاکستان کے ساتھ یا مشرقی بنگال کے ساتھ کہ وہ بیچارے الگ ہونے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دھکا دے کے الگ کر دیا وغیرہ وغیرہ، لیکن صحیح معنوں میں پاکستان کا وکیل تاریخ کی عدالت میں کوئی ہے ہی نہیں۔ پاکستان خود ہی نہیں وکیل ہے اپنا، پاکستانی ریاست وکیل نہیں ہے، پاکستانی حکومت وکیل نہیں ہے، پاکستانی ریاست اور حکومت کے اصل جو مختار ہیں وردی پوش، وہ وکیل نہیں ہیں۔ شاید ان کے لاشعور میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ ان کی حکومت کے زمانے میں مشرقی پاکستان الگ ہوا اور انہیں شکست ہوئی، وہ انہیں ایک زخم لگتا ہے، ایک داغ لگتا ہے، کلنک کا ٹیکا لگتا ہے، تو اس طرف توجہ ہونے نہیں دیتے۔ چند سال پہلے تک پاکستان میں 16 دسمبر کو اخبارات ایڈیشن کہ ان کی حکومت کے زمانے میں مشرقی پاکستان الگ ہوا اور انہیں شکست ہوئی، وہ انہیں ایک زخم لگتا ہے، ایک داغ لگتا ہے، کلنک کا ٹیکا لگتا ہے، تو اس طرف توجہ ہونے نہیں دیتے۔ چند سال پہلے تک پاکستان میں 16 دسمبر کو اخبارات ایڈیشن چھاپتے تھے، ٹی وی پر بھی کچھ نہ کچھ مذاکرے آ جاتے تھے سقوط مشرقی پاکستان کے حوالے سے، لیکن 3 سال تقریباً ہو گئے کہ اب ٹی وی والوں پر پابندی ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ 16 دسمبر کو پشاور کے ایک اسکول میں جو ثانیہ ہوا ہے
اس کی یاد بنائیں، اس کو یہ زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ یہ سانحہ ہے تو یہ بھی قلم کا ٹیکہ ہے، انہیں کے اوپر ہے کہ جن کا اسکول تھا، لیکن یہ چھوٹا سانحہ ہے تو چھوٹے سانحہ کی یاد بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں۔ تو ٹی وی پر مشرقی پاکستان میں تذکرہ بھی نہیں ہوتا، کہاں ایک اسکول پر حملہ، 10 لاکھ پاکستانیوں کی شہادت، دونوں میں کوئی تناسب ہی نہیں ہے۔ لیکن ہماری قوم کے حکام، قوم کے مختار کل بنے ہوئے لوگ، صحافی، دانشور، ادیب، سیاستداں، کوئی بھی اس سانحے کو یاد نہیں کرتا، اور یاد کرتا ہے تو خود ماتمی یا خود مذمتی کی صورت میں۔ ویسے بھی پاکستانی قوم کی خاص بات یہ ہے کہ ہم لوگ ملامتی ذہن کے ہیں، خود ملامتی ذہن کے، اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں۔ ہندوستان سے گڑبڑ ہو جائے تو بھی ہم اپنے آپ ہی کو قابل ملامت سمجھتے ہیں کہ ہم سے ہی اصل میں ڈپلومیسی کے فلاں غلطی ہوئی، اس لیے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ بہرحال جب پاکستان بنا 1947 میں، تو اس وقت مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان کے تمام صوبوں اور ریاستوں سے زیادہ تھی۔ یہ بات تو میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان انگریزوں نے 2 طریقے سے حکومت چلائی۔ ایک تو ان کے براہ راست زیر کنٹرول علاقے تھے جو ہندوستان پاکستان میں تقسیم ہو گئے، باقی جو تقریباً 600 پرنسلی اسٹیٹس تھیں، چھوٹی بڑی ریاستیں، ان کے متعلق انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ یہ قانون بنا دیا کہ ہر ریاست خود یہ طے کرے کہ ہندوستان میں شامل ہونا ہے یا پاکستان میں۔ اسی کے نتیجے میں کشمیر، جس کو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا فارمولے کے مطابق، وہ پاکستان میں شامل نہیں ہوا، اور ہندوستان کو اتنا موقع مل گیا کہ اس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ لیکن انگریز یہ طے کر جاتے کہ پرنسلی اسٹیٹس میں سے بھی جو مسلم اکثریت کے ہیں وہ پاکستان میں کشمیر کا جھگڑا پیدا نہ ہوتا، لیکن یہ جھگڑا وہ چھوڑ گئے۔ تو پاکستان کے اندر بھی بہت سی ریاستیں تھیں، جیسے بہاولپور کی ریاست تھی، لسبیلا کی ریاست تھی، سوات کی ریاست تھی، دیر کی ریاست تھی، چترال کی ریاست تھی، یہ سب ریاستیں پاکستان میں شامل، خیرپور کی ریاست تھی سندھ میں، یہ سب پاکستان میں شامل ہو گئیں۔ اور اسی طرح ہندوستان میں بہت سی ریاستیں شامل ہوئیں، جو سب سے بڑی ریاست تھی حیدرآباد دکن، اس پر ہندوستان نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ پاکستان اس حال میں بنا کہ نہ اس کے پاس دارالحکومت بنانے کے لیے کوئی شہر تھا، نہ دفاتر تھے، نہ تربیت یافتہ عملہ تھا، نہ فوج تھی، نہ کوئی اسٹیٹ بینک ٹائپ کا کوئی مرکزی بینک تھا، نہ خزانہ تھا، نہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے تھے، عملہ تھا، نہ فوج تھی، نہ کوئی اسٹیٹ بینک ٹائپ کا کوئی مرکزی بینک تھا، نہ خزانہ تھا، نہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے تھے، نہ کوئی دستور تھا۔ اس کے برعکس تقریباً 60 لاکھ افراد ہندوستان سے پاکستان آئے، اور تقریباً 25-30 لاکھ افراد پاکستان سے انڈیا گئے۔ ان مہاجرین کو بسانا یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ مثلا دارالحکومت کراچی، اس کی اپنی آبادی تھی تقریباً 3-3.25 لاکھ، وہاں 7-8 لاکھ مہاجرین آ گئے، یعنی شہر سے دگنی تعداد میں۔ وہ جھگیوں میں رہتے تھے، ان کے بسانے کا مسئلہ تھا کہ کہاں رکھا جائے۔ مشرقی پنجاب میں جو فسادات ہوئے تو وہاں کے لوگ مغربی پنجاب آ گئے، یعنی ہمارے ادھر آ گئے۔ اب ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی کہ پورے پنجاب میں پھیلایا گیا، بڑا وقت لگا ان کو سیٹل کرنے میں۔ ہندوستان کے پاس جو مرکزی بینک تھا، ان کے ذمہ پاکستان کو تقریباً 60 کروڑ روپے دینے تھے، اس زمانے کے 60 کروڑ روپے، وہ ہندوستان نے روک لیے، اور پاکستان بالکل کنگال ہو گیا۔ پاکستان کو اپنے ملازمین کی تنخواہیں دینے کے لیے مختلف سیٹھوں سے قرضے لینے پڑے، اور اسی طرح سے کبھی انہوں نے پیسے دیے، اس طرح مختلف لوگوں سے پیسے لے کر پاکستان کی حکومت اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیتی رہی اور کام چلاتی رہی۔
آہستہ آہستہ پاکستان اسٹیبل ہونا شروع ہوا. یہاں کارخانے نہیں تھے، یہاں کاٹن پیدا ہوتی تھی لیکن بڑے کارخانے سارے کے سارے انڈیا میں تھے کپڑا سازی کے. مشرقی پاکستان میں پٹسن پیدا ہوتی تھی، دنیا میں سب سے زیادہ پٹسن مشرقی پاکستان میں پیدا ہوتی ہے، لیکن ایک کارخانہ بھی پٹسن سے بوریاں بنانے والا یا کچھ اور بنانے والا نہیں تھا، بلکہ سارے کے سارے کلکتہ وغیرہ میں تھے. تو پاکستان کے پاس رو مٹیریل تھا لیکن فیکٹریز نہیں تھیں. دواؤں کا ایک چھوٹا سا کارخانہ پاکستان میں کسی جگہ بنا ہوا تھا، دوا سازی کی کوئی صنعت پاکستان میں نہیں تھی. تو اس طرح سے پاکستان تو ایک کنگال ملک تھا، ایک غریب ملک تھا، اور اس کو زیادہ لمبا سفر طے کرنا پڑا اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے. مشرقی پاکستان انتہائی غریب ملک، غریب علاقہ رہا ہے تاریخ میں. اتنا غریب رہا ہے کہ بنگال میں جس آدمی کے پاس اپنا تالاب، اپنی مچھلی اور اپنی گائے ہوتی تھی اس کو امیر کہا جاتا، عمرہ میں شمار ہوتا تھا وہ. ورنہ وہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ لنگی ہے تو بنیان نہیں ہے. اور یہی خواتین کا معاملہ تھا. کم خواتین ہوتی تھیں جن کو پورا لباس میں اثر آتا تھا، ورنہ اکثر محض ایک ساری ہوتی تھی جس سے وہ پورا بدن لپیٹ کے ڈھکتی تھی. یہ عام سی بات تھی وہاں پر، بے انتہا غربت تھی. اور پاکستان بننے سے چند سال پہلے ہی ایک قحط آیا تھا جسے قحط بنگال کہا جاتا ہے تاریخ میں، جس میں کئی ملین افراد بھوک سے مر گئے تھے. بنگال میں تعلیمی ادارے نہ ہونے کے برابر تھے. ڈھاکہ یونیورسٹی بنگال میں تعلیمی ادارے نہ ہونے کے برابر تھے. ڈھاکہ یونیورسٹی واحد یونیورسٹی تھی جو 1930s میں قائم ہوئی. مسلمانوں کے مسلسل مطالبے کے بعد وہاں کوئی تعلیمی ادارے نہیں بناتے تھے، تو تعلیم بھی وہاں کم تھی، صنعتیں بھی نہیں تھیں. پاکستان کی برکت سے یہ سب چیزیں وہاں قائم ہوئیں. لیکن ہوا یہ کہ جن لوگوں نے مجبوراً پاکستان کا بننا قبول کر لیا تھا سیاسی طور پر، وہ شعوری طور پر پاکستان کو تسلیم نہ کر سکے. اور ہندوستان میں یہ بات عام طور پہ کہی جاتی تھی، آج بھی کہی جاتی ہے کہ بھارت ماتا کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. ماتا کا مطلب ماں، یعنی مادر وطن کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ کون سا لائق بیٹا ہو سکتا ہے کہ جو ماں کے ٹکڑے کو برداشت کر سکتے. وہ ماں تو وہی دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے ان کے یہاں ان کے دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے ان کے یہاں ان کے سائیکالوجی میں، ان کی سائیکی میں، ان کے شعور میں، ان کے لا شعور میں، ان کے تحت الشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا ہے، اور ختم نہ کر سکے تو کم از کم ایسا کر دینا ہے کہ ہمارے بوٹوں کے نیچے ہو، ہمارے جوتے کے نیچے ہو. ہم جس طرح کہیں اس طرح سے کام کریں. جیسے کہ ہندوستان کے چاروں طرف جو ممالک ہیں وہ سب ہندوستان کے دباؤ میں رہتے ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، مالدیپ ہو، بھوٹان ہو، نیپال ہو. پاکستان واحد ملک ہے کہ جو ہندوستان سے برابری سطح پر بات کرتا ہے. ایک اور چھوٹی سی بادشاہت ہوا کرتی تھی، اس کا نام تھا سکم. ہندوستان اسے کھا گیا، وہ ملک ہی ختم کر دیا. سکم نام کا ایک ملک نہیں بلکہ ایک صوبہ ہے. ہندوستان کی لابیز نے، ہندوستان کے دانشوروں نے پاکستان کے خلاف ہر طرح کا، اگر لفظ جہاد کے انورٹڈ کاماز میں کہا جائے تو جہاد جاری رکھا. ادیبوں نے پاکستان کے خلاف ذہن سازی کی، اساتذہ نے بچوں کا ذہن بنایا، سیاستداں سیاسی لہر اٹھاتے تھے. حال یہ ہے کہ ہندوستان کا کوئی بھی الیکشن پاکستان کے ذکر کے بغیر نہیں ہوتا ہے. ابھی چند روز پہلے ہندوستان کے 5 صوبوں کے الیکشن ہوئے ہیں. اچھا، ہندوستان میں صوبوں کو ریاست کہتے ہیں، اسٹیٹ. تو 5 اسٹیٹس پہ الیکشن ہوئے ہیں صوبائی. تو وہاں بھی پاکستان موضوع تھا. اور 2019 میں پورے ہندوستان کی لوک سبھا یعنی پارلیمنٹ کا انتخاب ہونے والا ہے. ابھی سے بلکہ کچھ چند مہینے پہلے سے ہندوستان میں سیاست کا ایک اہم موضوع پاکستان بن چکا ہے. پاکستان بیشنگ یا پاکستان میں سیاست کا ایک اہم موضوع پاکستان بن چکا ہے. پاکستان بیشنگ یا پاکستان کو برا بھلا کہنا، پاکستان کو للکارنا، پاکستان کی برائی کرنا
پاکستان سے نفرت کا اظہار کرنا ان کے الیکشن کا حصہ ہے۔ پاکستان میں مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ایک الیکشن بھی ایسا گزرا ہو، کم از کم جو الیکشن میں نے دیکھے ہیں، جس کا بڑا اہم موضوع ہندوستان رہا ہو۔ لیکن ہندوستان کے ہر الیکشن میں انتخابی مہم کا ایک اہم موضوع پاکستان یا پاکستان سے نفرت ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح سے بنگلہ دیش میں ابھی الیکشن ہونے والے ہیں 30 دسمبر 2018 کو، اسی مہینے، تو وہاں بھی پاکستان موضوع بنا ہوا ہے۔ عوامی لیگ جو دراصل رو کے زیر نگرانی کام کرتی ہے، ہندوستانی رو کے زیر نگرانی، اس نے یہ ایشو اٹھایا ہوا ہے اور اپنی مخالف پارٹی کو پاکستان کا ایجنٹ قرار دے رہی ہے۔ یہاں تک الزام لگایا ہے کہ جو مخالف سیاسی جماعت ہے، جو بہت بڑی جماعت ہے، اس کے لوگ پاکستان کے ایجنسوں سے ملے ہیں، پاکستانی سفیروں سے، سفارتکاروں سے ملے ہیں، تو ان کا بھی موضوع ہوتا ہے پاکستان۔ تو پاکستان بیچارہ دیہات کی وہ بیوہ عورت ہے کہ جس کا کوئی پناہ، کسی کو پناہ دینے والا نہیں، جس کو جو چاہے گالی دے، جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ یہ معاملہ 1947 سے چلا آ رہا ہے۔ بنگال جو تقسیم ہوا تھا، 2 دفعہ تقسیم ہوا ہے، ایک سن 1906 میں ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال۔ ایسٹ بنگال مسلمانوں کے مطالبے پر بنا تھا اور 5-6 سال کے بعد ہندوؤں کے مطالبے پر اسے دوبارہ مغربی بنگال میں ملا دیا گیا تھا۔ دوسری دفعہ تقسیم ہوا وہ، اس کا نام مشرقی پاکستان بعد میں پڑا ہے، صوبے کا نام تھا مشرقی بنگال۔ اچھا، وہاں چونکہ تعلیمی ادارے مستحکم نہیں تھے، پڑھا لکھا طبقہ بہت تھوڑا تھا، ادیب و دانشور کم تھے، تو سارا لٹریچر، سارا ادب، ساری شاعری کلکتے سے آتی تھی۔ اچھا، ہندوستان کا جو بنگالی ہے، ہندو بنگالی، وہ بہت زیادہ متعصب ہوتا ہے، بہت زیادہ متعصب پاکستان کے حوالے سے۔ چنانچہ وہاں سے ڈرامے، جسے ناٹک کہتے ہیں وہ لوگ، وہ لکھے جاتے تھے، وہ آتے تھے، وہ بھی پاکستان کے خلاف ذہن بناتے تھے، لٹریچر بھی تھا، اور اس کے علاوہ ان کے لوگ بھی آتے رہتے تھے۔ سرحد کھلی ہوئی تھی، سرحد پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے مشرقی پاکستان میں یا مشرقی بنگال میں پاکستان کے خلاف ذہن سازی تو شروع سے ہی شروع کر دی گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ رنگ لائی۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو نعرہ لگا کر پاکستان حاصل کیا گیا کہ پاکستان اسلام کا گہوارہ بنے گا، اسلام کی تجربگاہ بنے گا، اسلام یہاں قائم کیا جائے گا، اس پر عمل نہیں ہوا، بلکہ پاکستان جن لوگوں کے ہاتھ آیا، جن لوگوں کے اختیار میں آیا، جن لوگوں کی حکومت میں آیا، یہ دراصل انگریزوں کے پروردہ مغربی ذہن سے سوچنے والے لوگ تھے۔ یہ وہ ایلیٹ کلاس تھی کہ جس کو نہ عوام سے بہت زیادہ دلچسپی تھی اور نہ اسلام سے۔ چنانچہ انہوں نے جو نظام حکومت قائم کیا اور جس طرح حکومت کی، اس گورننس نے عوام کو ناخوش رکھا دونوں حصوں میں۔ لیکن مشرقی پاکستان میں یہ ہوا کہ حاکم چونکہ مغربی پاکستان کے ہوتے تھے زیادہ تر، تو ان کو لگا کہ ہمیں مغربی پاکستان کے حاکموں نے غلام تھے زیادہ تر، تو ان کو لگا کہ ہمیں مغربی پاکستان کے حاکموں نے غلام بنایا اور ہمارے حقوق سلب کر لیے ہیں۔ مغربی پاکستان والوں کو یہ احساس نہیں ہوا، بس انہیں یہ لگا کہ حاکموں نے ہم پر ظلم کیا ہوا ہے، وہاں وہ تعصب نہیں پیدا ہو سکا۔ یعنی اگر الٹ ہوتا کہ مشرقی پاکستان کے لوگ فوج میں زیادہ ہوتے، بیوروکریسی میں زیادہ ہوتے، اور وزراء ان کے زیادہ ہوتے، صدر وزیر اعظم ان کے ہوتے، تو مغربی پاکستان میں یہ سوچ پیدا ہوتی کہ مشرقی پاکستان سے لازمی اختیار کی جائے کہ یہ لوگ اپنی عددی اکثریت کی وجہ سے، 54% ہونے کی وجہ سے ہم 46% والوں پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارا حق مار رہے ہیں۔ جہاں یہ صورت نہیں پیدا ہوئی کیونکہ حاکم یہیں کے ہوتے تھے۔ مشرقی پاکستان میں ایک لابی کام کر رہی تھی اندر و باہر کی پاکستان کے خلاف، لابی کام کر رہی تھی اندر و باہر کی پاکستان کے خلاف۔ پاکستان کی حکومت اس نعرے کو پورا نہ کر سکی، یہ اسلام سے وابستہ چیزیں تھیں،
نہ سوشل جسٹس فراہم کر سکی، نہ ہی آبادی کے بنیاد پر مغربی پاکستان میں احساس شرکت اقتدار دے سکی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے یہ محرومی کا احساس بڑھتا چلا گیا، جسے باقاعدہ موبلائز کیا گیا، استعمال کیا گیا۔ یہاں ایک اور نقطہ بتا دوں کہ برصغیر میں اشتراکی تحریک جب پہنچی تو اس کی مختلف شکلیں رہیں۔ ہندوستان کی جو اشتراکی تحریک تھی وہ بڑی حد تک قوم پرستانہ بھی تھی، حالانکہ اشتراکیت جو ہے وہ اینٹی نیشنلسٹ نظریے کا نام ہے۔ کمیونزم، سوشلزم اور نیشنلزم، آج بھی جو ہندوستان کے کمیونسٹ ہیں ان کی بھاری اکثریت وہی موقف رکھتی ہے پاکستان کے بارے میں یا دوسرے ملکوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، جو بی جے پی رکھتی ہے، جو موقف جو دوسری پارٹی رکھتی ہے۔ اسی لیے ہندوستان میں جب لفظ قوم پرست کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ کہ جو ہندوستان کی وحدت، اس کی آزادی، اس کے استحکام، اس کی خوشحالی کے قائل ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان میں جنہیں قوم پرست کہا جاتا ہے، اس سے مراد وہ ہوتے ہیں جو پاکستانی قومیت کے منکر ہوں، جو علاقائی قومیت کے حامی ہوں۔ حالانکہ ادھر بھی ترقی پسند اور لیفٹسٹ ہوتے ہیں، ادھر بھی ترقی پسند اور لیفٹسٹ ہوتے ہیں، دونوں طرف ترقی پسند لیفٹسٹ ہوتے ہیں۔ تو ان ترقی پسندوں اور لیفٹسٹوں نے بھی مشرقی پاکستان کی مشرقی پاکستان کی علاقائیت، علاقہ پسندی کو پروان چڑھایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کی جو علاقائی پسند قوتیں تھیں وہ بے انتہا توانا ہو گئیں، اور 1960 کی دہائی میں باقاعدہ رو نے ایک منصوبے کے تحت عوامی لیگ کو، یعنی شیخ مجیب الرحمان اور عوامی لیگ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ 1967 میں ان کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اگرتلہ نام کا ایک شہر ہے بھارت کے مشرقی علاقے میں، بنگلہ دیش سے بالکل قریب متصل شہر ہے۔ وہاں ایک میٹنگ ہوئی جس میں شیخ مجیب صاحب چھپ کر گئے اپنے کچھ معاونین کے ساتھ، اور انڈین را کے لوگ تھے، ان سے باقاعدہ پاکستان توڑنے کی اسکیم پہ تبادلہ خیال ہوا۔ لیکن پاکستان کی کسی ایجنسی نے اس کا راز معلوم کر لیا، اور یہ سب گرفتار ہو گئے اور ان پر مقدمہ چلنے لگا۔ اس مقدمے کا نام پاکستان کی تاریخ میں اگرتلہ سازش کیس ہے۔ لیکن ہوا یہ بدقسمتی سے کہ شیخ مجیب کو بہت بڑے پیمانے پر مغربی پاکستان میں ہمدرد میسر آ گئے سیاستدانوں میں، اور پاکستان کا جو لیفٹسٹ میڈیا تھا اس نے شیخ مجیب کے خلاف مہم چلا دی کہ یہ تو شیخ مجیب کو سزا دی جا رہی ہے، جھوٹا الزام ہے۔ یہ بعد میں ہوا کہ بنگلہ دیش نے شیخ مجیب کی ڈائری چھاپی، اور اس اگرتلہ سازش کیس کی ساری تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چیزیں آئیں جن سے معلوم ہوا کہ وہ الزام نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، اور پاکستان میں مقدمہ چلا رہا تھا وہ بالکل سچا مقدمہ تھا۔ لیکن عوامی دباؤ پر غالباً جنوری 1969 کو وہ ٹریبیونل ختم کر دیا گیا، اور شیخ مجیب صاحب رہا ہو گئے۔ یہ ایوب خان صاحب کا آخری دور تھا۔ ایوب خان صاحب کی جو آمریت تھی اس نے پاکستان میں معاشی ترقی تو بہت کروائی، خود مغربی پاکستان میں، مشرقی پاکستان میں بھی بڑے بڑے پروجیکٹ بنے، صنعتی ترقی ہوئی، لیکن اس نے لوگوں میں احساس شرکت کم سے کم کر دیا، کیونکہ وہ آمرانہ حکومت تھی۔ اس آمرانہ حکومت کا جو سربراہ تھا، جو سمبل تھا، جو فیس تھا ایوب خان کا، وہ مغربی پاکستان کا تھا اور فوجی فیس تھا۔ لہذا فوج کے خلاف اور مغربی پاکستان کے خلاف وہاں نفرت پیدا ہوئی۔ مغربی پاکستان میں پنجابی کہتے تھے فوج کو بھی اور مغربی پاکستان والوں کو، اور مشرقی پاکستان میں جو لوگ رہتے تھے غیر بنگالی انہیں بہاری کہا جاتا تھا، چاہے وہ ہندوستان کے کسی بھی صوبے سے ہجرت کر کے آئے ہوں، اور کبھی کبھی تو خود پنجاب کے جو لوگ، لیکن انہیں مغربی پاکستان کا یا پنجابیوں کا یا پنجابی فوج کا ایجنٹ کہا جاتا تھا۔ اس فضا میں شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات پیش کیے،
اور 6 نکات کی مہم شروع کی۔ 6 نکات لاہور میں ہی پیش کیے گئے تھے ایک پریس کانفرنس میں، جس میں مشرقی پاکستان کی نیم آزادی کی بات کی گئی تھی کہ وہ پاکستان کی فیڈریشن کا حصہ رہتا، لیکن ان کی کرنسی تک الگ ہوتی، ان کی خارجہ پالیسی تک الگ ہوتی، صرف ملک ایک ہوتا، فوج ایک ہوتی۔ تو اس کے بنیاد پر مشرقی پاکستان میں مہم چلی، اور بدقسمتی سے مشرقی پاکستان کی اکثریتی آبادی اس مہم سے متاثر ہوئی۔ ایوب خان صاحب کو فوج نے ہٹا دیا 25 مارچ 1969 کو، اور اس وقت کے جو فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، اس وقت کمانڈر ان چیف کہلاتے تھے، جنرل آغا محمد یحییٰ خان، انہوں نے حکومت سنبھال لی۔ وہ صدر بھی بن گئے اور ماشاء اللہ لگا کر چیف ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بھی بن گئے۔ انہوں نے وہ دستور جو پاکستان میں اس وقت چل رہا تھا، ایوب خان کا بنایا ہوا 1962 کا دستور، اس کی منسوخی کا اعلان کر دیا۔ تو یوں گویا پاکستان سرزمین بے آئین ہو گیا، ایسا ملک جس کو چلانے کے لیے کوئی ضابطہ قاعدہ طے شدہ نہیں ہے۔ اور اعلان کیا کہ دسمبر 1970 میں پورے ملک کے پہلے عام انتخابات ہوں گے، اور ایک دستور ساز اسمبلی بنے گی جو دستور بنائے گی۔ چنانچہ میں بہت سے واقعات کو اسکپ کر رہا ہوں، دسمبر 70 میں وہ الیکشن ہوئے۔ 300 جنرل سیٹیں تھیں اور 13 سیٹیں خواتین کے لیے مخصوص تھیں۔ 300 سیٹوں میں سے آبادی کے تناسب سے 54% سیٹیں مشرقی پاکستان کو دی گئیں، یعنی 162، اور 46% سیٹیں مغربی پاکستان کو دی گئیں، یعنی 138 سیٹیں مشرقی پاکستان کو دی گئیں، یعنی 162، اور 46% سیٹیں مغربی پاکستان کو دی گئیں، یعنی 138۔ الیکشن ہوئے تو عجیب بات یہ تھی کہ مشرقی پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت عوامی لیگ نے وہاں کی تمام نشستوں پر آدمی کھڑے کیے، امیدوار کھڑے کیے، لیکن مغربی پاکستان میں اس سے صرف 4-5 لوگ کھڑے کیے۔ اور انہوں نے کہنا یہ تھا کہ ان سے کہا گیا کہ اگر جیت جائیں گے آپ تو وہ ایک حصے کے نمائندے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پرائم منسٹر بنا لیں گے اپنا، اس سے کہ میجورٹی سیٹیں ہمارے پاس ہیں۔ اس کے برعکس موجودہ پاکستان کی اس وقت کی مغربی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، ذوالفقار بھٹو صاحب کی۔ انہوں نے مغربی پاکستان کی بیشتر سیٹوں پر اپنے آدمی کھڑے کیے، لیکن مشرقی پاکستان سے ایک نمائندہ نہیں کھڑا کیا۔ تھے یہ مغربی بعد میں تو تاریخ کا ایک سوال پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ذمہ قرض ہے اس کا جواب، کہ وہ بتائیں کہ آخر پیپلز پارٹی نے 1970 کے الیکشن میں نصف سے کم سیٹوں پر اپنے آدمی کھڑے کر کے وزارت عظمیٰ کا دعویٰ کیسے کیا تھا؟ کیا ان کو معلوم تھا کہ پاکستان ٹوٹنے جا رہا ہے، یا اس توڑنے کے عمل میں وہ شامل تھے؟ بہرحال تو پاکستان کے جب الیکشن ہو گئے تو بڑے خوفناک نتائج آئے۔ یہاں میں ایک اور بات عرض کر دوں، مغربی پاکستان کے ایک سیاستداں اور دینی اسکالر تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں 2 الگ الگ جماعتیں الیکشن جیت کر آ گئیں تو اس پاکستان کو کوئی بھی متحد نہیں رکھ سکے گا، یہاں تک کہ فوج بھی نہیں رکھ سکے گی۔ تاریخ نے اس کی گواہی دی، اس کے سچ ہونے کی۔ مشرقی پاکستان میں 162 سیٹیں تھیں، 160 سیٹیں عوامی لیگ نے جیت لیں۔ 2 سیٹوں پر وہ ہارے۔ شیخ مجیب نے کہا کسی موقع پر کہ ہمارے لڑکے تو یہ 2 سیٹیں بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں نے کہا کہ 2 سیٹیں چھوڑ دو۔ نہیں دینا چاہتے تھے اور چھوڑ دو، کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ کے اختیار میں تھا کہ 2 سیٹیں بھی لے لیں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو باقی سیٹیں آپ نے جیتی وہ سب کی سب نہیں جیتی تھیں، بلکہ آپ نے چھینی ہیں سیٹیں؟ اور یہ حقیقت بھی ہے۔ عوامی لیگ کو تقریباً 2/3 ووٹ پڑے مشرقی پاکستان میں۔ لگتا یہ ہے کہ سارے کے سارے بنگالی ان کے ساتھ تھے، ایسا نہیں ہے۔ بہت ووٹ دوسروں کو بھی پڑے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ کسی میں نہ جلسہ کرنے کی ہمت تھی، نہ ڈھنگ سے الیکشن کیمپین چلانے کی، نہ پولنگ ایجنٹ بٹھانے کی۔
پولنگ اسٹیشنوں پر عوامی لیگ کا مکمل قبضہ ہوتا تھا. آپ جائیے، عوامی لیگ کا نشان نوکا کہتے تھے، وہ چھوٹی کشتی بنگلہ میں نوکا کہتے ہیں، اس کا نشان لگائیے سینے پر، جائیے اور ووٹر لسٹ پہ آپ کا نام ہو یا نہ ہو بیلٹ پیپر لیجیے، ووٹ ڈال دیجیے. یہ کیفیت تھی. کراچی والے لوگ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کی پارٹی یہ کیسے کرتی رہی ہے، اور انٹیریئر سندھ کے لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سندھ میں غالب پارٹی بھی اسی طرح الیکشن جیتتی ہے. بہرحال عوامی لیگ نے 300 سیٹوں میں سے 160 جیت لی، جبکہ پیپلز پارٹی نے 81 سیٹیں جیتی، اور باقی کئی مسلم لیگیں تھیں، جمعیت علماء اسلام تھی، جمعیت علماء پاکستان تھی، جماعت. دستور بنانے کے لیے اس اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اصرار یہ تھا کہ ان کو آن بورڈ لیا جائے، ان سے ڈیل کر کے عوامی لیگ کو دستور بنائے، تنہا دستور نہیں بنائے. ایک موقع پر بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ 2 وزیر اعظم ہونے چاہیے، ایک وزیر اعظم ادھر کا، ایک وزیر اعظم ادھر کا. جب پہلی بار اجلاس بلایا گیا قومی اسمبلی کا 3 مارچ 1971 کو، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ چونکہ مجھ سے کوئی معاملہ طے نہیں ہوا ہے لہذا اجلاس نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں جائیں گے. اور مغربی پاکستان سے کوئی MNA ڈھاکہ گیا اجلاس میں شریک ہونے کے لیے تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. یہ بھی کہا کہ جو جائے وہ یک طرفہ ٹکٹ لے کر جائے، واپس نہ آئے. پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں گئے. شاید 3 افراد تھے یا 4 تھے یا 2 تھے کہ جو بھٹو صاحب کی دھمکی کے باوجود وہاں چلے گئے، اور وہ لوگ بعد میں بھٹو کے عتاب کا نشانہ بھی بنے. لیکن یہ اجلاس بھٹو کے دباؤ کی وجہ سے فوجی حکومت نے 1 مارچ کو ملتوی کر دی اور نئی ڈیٹ بھی نہیں دی. 1 مارچ کو وہاں فساد عام شروع ہو گیا، مار پٹائی شروع ہو گئی، اور پورے مشرقی پاکستان پر پاکستان کا کنٹرول ختم ہو گیا. عوامی لیگ نے قبضہ کر لیا، پاکستانی جھنڈے اتار دیے گئے اور آزاد بنگلہ دیش کے جھنڈے لگا دیے گئے. صرف کینٹونمنٹس میں پاکستان کے جھنڈے تھے. یہ ڈھاکہ کی اس آبادی میں جہاں نام نہاد بہاری جن کو کہا جاتا تھا، یعنی جو بہار سے آئے ہوئے لوگ، UP CP کے آئے ہوئے مہاجرین تھے، اب کچھ مغربی پاکستان سے گئے ہوئے لوگ، ان آبادیوں میں محمد پور اور میر پور میں پاکستانی جھنڈے لہرائے. گورنر ہاؤس میں بھی پاکستانی جھنڈا نہیں لہرایا گیا، ڈھاکہ کے گورنر ہاؤس میں. اور پھر 24 دن تک مذاکرات چلتے رہے، فوجی حکومت، پیپلز پارٹی، شیخ مجیب اور دیگر جماعتوں کے درمیان ڈھاکے میں. جماعت اسلامی کو فوجی حکومت نے مذاکرات میں شامل نہیں کیا، جماعت اسلامی الگ رہی. جماعت اسلامی یہ مطالبہ کرتی رہی کہ ہمارا موقف جو کچھ بھی ہو پہلے الیکشن سے پہلے، اب تو الیکشن ہو گئے ہیں تو جمہوری قاعدے کے مطابق حکومت عوامی لیگ کو دی جائے اور ان کی اکثریت تسلیم کی جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. بھٹو صاحب کے مذاکرات ایک لانچ پر ہوئے، جو دریا بہتا ہے ڈھاکے میں، اس پہ لانچ میں شیخ مجیب اور بھٹو کے درمیان جو دریا بہتا ہے ڈھاکے میں، اس پہ لانچ میں شیخ مجیب اور بھٹو کے درمیان مذاکرات ہوتے تھے. اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ دونوں فوجی ایجنسیوں کی جاسوسی سے بچنا چاہتے تھے. بہرحال جو بھی وجہ تھی، آخری یہ جو اعلان آیا بھٹو صاحب کا وہ یہ کہ ہمارے درمیان 6 میں سے 5.5 پوائنٹس پر اتفاق ہو گیا ہے. وہ آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ آدھا پوائنٹ کون سا تھا جس پہ اتفاق نہیں ہوا. لیکن اچانک 25 مارچ 1971 کو ڈھاکہ میں عالمی آپریشن شروع ہو گیا. فوج نے کارروائی شروع کر دی. عوامی لیگ کے تمام MNAs بھاگ گئے، بیشتر انڈیا چلے گئے، کچھ مشرقی پاکستان میں چھپ گئے. صرف شیخ مجیب صاحب اور ڈاکٹر کمال، یہ 2 فوج کے ہاتھ آئے. ڈاکٹر کمال وہ ہیں جنہوں نے دستور بنایا بنگلہ دیش کا اور اس کی قیادت کر رہے ہیں، کیونکہ حزب اختلاف کے جو لیڈر ہیں خالدہ ضیاء صاحبہ وہ جیل میں ہیں، ان کو 10 سال کی سزا ہو گئی ہے. تو شیخ مجیب کے جو ساتھی تھے ڈاکٹر کمال، یہ بڑے ماہر دستوریات ہیں اور تقریباً ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے. یہ عوامی لیگ کی آمریت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اپوزیشن کی جماعتوں کو جمع کیا ہے اور یہ مہم لے کے چل رہے ہیں.
اور وہاں ایک فضا بھی بنا دی ہے۔ تو یہ دو لوگ پکڑے گئے اور صدر پاکستان آغا محمد یحییٰ خان صاحب واپس آ گئے، بھٹو صاحب واپس آئے آپریشن سے چند گھنٹے پہلے، اور ڈھاکہ میں سے کراچی پہنچ کر یہ بیان دیا بھٹو صاحب نے آرمی آپریشن پر کہ خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا۔ مشرقی پاکستان میں پاکستان کی فوج تھوڑی سی تھی، اگلے چند مہینوں تک پاکستان سے کراچی سے بڑے پیمانے پر فوج وہاں بھیجی گئی۔ لیکن ایک اور بات آپ کو بتا دوں، 1971 میں ہی ہندوستان کا ایک طیارہ اغوا ہو کر لاہور آیا، اس کا نام تھا گنگا۔ 2 کشمیری اغوا کار تھے، یہاں ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایئرپورٹ گئے اور دونوں سے ملے جا کر کے، انہیں شاباشی دی، انہیں ہیرو قرار دیا۔ مذاکرات ہوتے رہے، مسافر تو چھوڑ دیے، لیکن ان نام نہاد مجاہدین نے گنگا طیارے کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ہندوستان اس سے سخت ناراض ہوا اور اس نے پاکستانی طیاروں پر پابندی لگا دی کہ ہندوستان کی فضاؤں سے گزر کر پاکستانی طیارے نہیں جائیں گے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان جو PIA کے جہاز جایا کرتے تھے سیدھے، تقریباً 1700-1800 کلومیٹر کا فاصلہ طے، تقریباً 5.5-6 گھنٹے میں جہاز کراچی اور ڈھاکہ کے درمیان سفر کرتے تھے۔ پہلے 2.5-3 گھنٹے لگتے تھے، تو اب دگنے سے زیادہ وقت لگنے لگا۔ اس سے پاکستان کا فیول زیادہ خرچ ہوا، اخراجات بڑھ گئے، ٹائم بڑھ گیا، زحمت بڑھ گئی۔ بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ دونوں جو مجاہدین تھے کشمیری، رو کے ایجنٹ تھے، اور کسی طرح سے بعد میں انڈیا چلے گئے، اور وہ اگر زندہ ہیں تو انڈیا میں ہی ہیں۔ تو پاکستان کو اس طرح سے بھی ایک مشکل میں ڈالا گیا۔ پھر ہندوستان نے روس سے معاہدہ کیا، سوویت یونین سے، کہ کسی بھی جنگ کی صورت میں سوویت یونین ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت ہندوستان کو بے پناہ اسلحہ سوویت یونین نے دیا۔ تو فوجی توازن بھی پاکستان کے خلاف تھا۔ تو مشرقی پاکستان میں تقریباً 2 مہینے لگے پاکستانی آرمی کو کہ وہ دوبارہ سے مشرقی پاکستان کھڑا ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت ہندوستان کو بے پناہ اسلحہ سوویت یونین نے دیا۔ تو فوجی توازن بھی پاکستان کے خلاف تھا۔ تو مشرقی پاکستان میں تقریباً 2 مہینے لگے پاکستانی آرمی کو کہ وہ دوبارہ سے مشرقی پاکستان کو عوامی لیگیوں اور ہندوستانی ایجنٹوں سے آزاد کرائے۔ 2 مہینے بعد دوبارہ سے پاکستان کے کنٹرول میں پورا مشرقی پاکستان آ گیا، امن و امان قائم ہو گیا اور حالات سدھرنے لگے۔ لیکن جب برسات کا موسم آیا تو اس عرصے میں رو نے بنگالی مہاجرین سے، ہندوستان سے لاکھوں کی تعداد، بنگلہ دیش سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھاگ کر انڈیا بھی گئے تھے۔ ہندوستان تو کہتا ہے کہ 60 لاکھ گئے تھے، یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن 12 لاکھوں کی تعداد میں گئے تھے۔ تو انہوں نے باقاعدہ بھرتی کی مکتی واہنی کے نام سے۔ مکتی کہتے ہیں آزادی سے پاکستان میں داخل کرتے تھے اور تخریب کاری کراتے تھے، پل اڑا دینا، ریلوے لائن اڑا دینا، ڈاک خانے اڑا دینا، بجلی کی انسٹالیشنز اڑا دینا، یہ سارے کام ہوا کرتے تھے۔ تو حالات پھر سے بگڑنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ 22 نومبر کو غالباً ہندوستان نے مشرقی پاکستان پر باقاعدہ فوجی حملہ کر دیا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہندوستان کے حملے کے بعد بھی پاکستان نے جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ پاکستان نے اس سے تقریباً 11 دن کے بعد 3 دسمبر 1971 کو جنگ کا باقاعدہ اعلان کیا اور مغربی پاکستان سے ہندوستان پر حملہ کیا تاکہ مشرقی پاکستان میں ان کے دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ لیکن یہ تیاری نہیں تھی پوری۔ صدر پاکستان کا اور پاکستان کے کمانڈر ان چیف کا حال یہ تھا کہ وہ نشے کے حالت پہ رہتے تھے زیادہ تر، بعض دفعہ 10-10 گھنٹے لاپتہ ہو جاتے تھے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، اور لاپتہ ہو جاتے تھے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، اور فوجی کمانڈروں کو ہدایت دینی ہوتی تھی، فیصلہ کروانا ہوتا تھا صدر پاکستان سے، تو وہ انتظار کرتے تھے صدر صاحب رابطے میں آئیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا۔ اس کیفیت میں یہ جنگ ہوئی
اور مشرقی پاکستان پہ ہندوستان قبضہ نہیں کر سکا۔ ہلی کا نام ایک ہے، اس تاریخ میں آتا ہے، ہلی ایک علاقہ مشرقی پاکستان میں تھا، وہاں تو آخر تک نہیں گھس سکے۔ پاکستان کے تھوڑے سے فوجیوں نے ہندوستان کی بریگیڈز کا باقاعدہ مقابلہ کیا اور روک کے رکھا۔ یہاں تک ہوا کہ جب مشرقی پاکستان پہ قبضہ ہوا تو ہندوستانی فوج کے چیف آف اسٹاف نے جنرل مانک شاہ، جو بعد میں فیلڈ مارشل بنے، آرمی کے سربراہ کو کہ جو فلاں افسر ہے اس کو ہماری طرف سے سلام پہنچا دے، ایسے بہادر سپاہی، ایسے بہادر افسر فوجوں میں بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ باقاعدہ اس نام لے کر، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، اس افسر کو سلام بھیجا تھا دشمن فوج کے کمانڈر نے۔ تو پاکستان نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا جس طرح تھے۔ مشرقی پاکستان کی سرزمین لڑنے والی اس لیے نہیں تھی کہ آبادی آپ کے اکثریت خلاف تھی، اور جو تھوڑے تھوڑے پاکستان کے حق میں تھے بھی وہ شدید دباؤ میں اور خطرے میں تھے۔ ان میں سے بھی بہت سے لوگوں نے پاکستان کو ہندوستان کے قبضے میں جانے سے بچانے کے لیے سارے رسک لیے اور اپنی جانوں کی قربانی دی، اپنے گھروں کی قربانی دی، اور آج بھی ان میں بہت سے لوگ اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ لیکن سب کچھ کے باوجود بہرحال یہ بین الاقوامی سازش بھی تھی اور آج بھی ان میں بہت سے لوگ اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ لیکن سب کچھ کے باوجود بہرحال یہ بین الاقوامی سازش بھی تھی اور اندر سے بھی زخم بہت گل سڑ چکا تھا۔ مشرقی پاکستان ساتھ نہیں رہ سکا۔ میرا یہ یقین ہے کہ اگر ہندوستان حملہ نہ کرتا، جنگ نہ ہوتی، قبضہ نہ ہوتا، تو مشرقی پاکستان محض مفتی باہنی کے بل پر، محض عوامی لیگ کی قوت سے پاکستان سے الگ نہ ہوتا۔ ہماری تیاری کا یہ عالم تھا کہ پورے مشرقی پاکستان میں صرف ایک ورکنگ ایئرپورٹ تھا ڈھاکے کا، جہاں سے فوجی طیارے اڑ سکتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں جو طیارے استعمال کیے گئے تھے سیبر، وہ سیبر 18 یا 16 کی تعداد میں موجود تھے پورے مشرقی پاکستان کے لیے۔ جب تک وہ سیبر طیارے قابل استعمال رہے، ہندوستانی طیاروں کو بڑی دشواری کا سامنا ہوتا تھا، بمباری نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن ہندوستان نے بھی چالاکی یہ کی کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے پاس صرف ایک رن وے ہے ڈھاکے کا، اس رن وے پر ایسے بم پھینکے کہ بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے، طیارے تباہ نہیں ہوئے، گڑھے پڑ گئے، طیارے اڑ نہیں سکے۔ جب کسی فوج سے ہوائی چھتری چھین لی جائے تو اس کے بعد اس فوج کے لیے لڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود فوج لڑتی رہی، اور فوج کو جو رضاکار میسر تھے شہریوں میں سے، جو معمولی سی تربیت پا کر آ گئے تھے اور جن کا کام تھا کہ جو انسٹالیشنز ہیں ان کی حفاظت کریں، پلوں کی حفاظت کریں، سپلائی لائن کی حفاظت کریں، یہ ان کا بیسک کام تھا۔ تو ان سب نے مل کر ہندوستان کا مقابلہ کیا۔ ہندوستانی فوج بڑھتے بڑھتے ڈھاکہ نہیں پہنچی ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ ہندوستانی فوج سرحد سے داخل ہو کر قبضہ کرتے ہوئے ڈھاکے تک نہیں پہنچی، بلکہ چونکہ طیارے اڑ رہے ہوں، آپ کے پیچھے دشمن کی فوج طیاروں سے اتر جائے تو صورت یہ ہوتی ہے کہ سامنے بھی دشمن اور پیچھے بھی دشمن، لڑنا آسان نہیں ہوتا۔ چنانچہ پاکستان نے وہ جنگ ہار دی اور 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں سپر اندازی کا معاہدہ ہوا، سرنڈر کا معاہدہ ہوا۔ یہ پلٹن میدان وہ ہے جہاں پر ڈھاکہ اسٹیڈیم بھی ہے اور بیت المکرم مسجد بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی جگہ پر ہیں، اور وہاں ہندوستان کا قبضہ ہو گیا۔ تو پاکستان نے مکتی باہنی کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے، مکتی باہنی سے شکست نہیں کھائی، عوامی لیگ سے شکست نہیں کھائی، اپنے سے کئی گنا بڑے ملک سے شکست کھائی کہ جس کے پشت پر اس وقت کی ایک سپر پاور سوویت یونین بھی تھا۔ اور پاکستان کا یہ معاملہ ہوا کہ سوویت یونین بھی تھا، اور پاکستان کا یہ معاملہ ہوا کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، امریکہ نے اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان کو فوجی امداد روک رہا ہے، تو سپلائی رک گئی پاکستان کی۔ اس عالم میں پاکستان نے بہرحال جنگ لڑی۔ یہ جنگ صرف جنگ کے میدان میں نہیں ہاری گئی، یہ بہت سی جگہوں پہ ہاری گئی، ذہنوں میں، شعور میں،
ادب میں، لٹریچر میں، بیانیے میں، نریٹیوز میں، تاریخ میں، سلیبس تک میں ہاری گئی۔ اور میں نے خود ایسی کتابیں دیکھی ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی اور سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی، جس میں پاکستان کی دوست قوتوں کو بنگالیوں کا قاتل قرار دیا گیا، جس میں بنگالیوں پہ ظلم کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن عوامی لیگ نے اور مکتی باہنی نے جو قتل عام کیا اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ قتل عام 3 مرحلوں میں ہوا تھا، ایک اس وقت کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ قتل عام 3 مرحلوں میں ہوا تھا۔ ایک اس وقت کہ جب پاکستان کی آرمی نے مارچ میں آپریشن شروع کیا تو آرمی جہاں جہاں پہنچتی تھی وہاں بنگالیوں کی لاشیں ملتی تھیں، پوری بستی صاف ہو جاتی تھی، ایک آدمی زندہ نہیں ملتا تھا۔ دوبارہ اس وقت انہوں نے مارا کہ جب مکتی باہنی یہاں داخل ہوئی ہندوستان سے ٹریننگ لے کر، اور یہ اندرونی خانہ جنگی جاری تھی۔ اور تیسری دفعہ اس وقت مارا کہ جب سرنڈر ہو گیا، ان کا قبضہ ہو گیا، تو دوبارہ سے لاکھوں افراد مارے گئے، ان کی گنتی بھی نہیں پتہ۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ نہ جن کے خون کا کوئی وارث ہے، نہ لاشوں کا وارث ہے، نہ ان کی پاکستان سے حب الوطنی کا کوئی مترف ہے۔ اس طرح سے پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، مشرقی پاکستان ایک ملک بن گیا۔ لیکن اس مایوسی کی بات میں امید کی ایک بات یہ ہے کہ مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش تو بن گیا، لیکن مغربی بنگال کے ساتھ ایک الگ بنگالی ریاست نہیں بن سکا۔ اندرا گاندھی نے تو کہا تھا کہ 2 قومی نظریہ ہم نے خلیج بنگال میں دفن کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا جو بنگال ہے وہ ہندوؤں کے بنگال کے ساتھ مل جانا چاہیے تھا، لیکن وہ آج بھی ایک الگ ملک ہے، اور وہاں باقاعدہ ایک نظریاتی کشمکش ہے۔ آپ میں سے بعض لوگوں کو شاید پتہ ہو، عوامی لیگ کہتی ہے کہ ہم بنگالی ہیں، اور جو ان کی مخالف پارٹی ہے خالدہ ضیاء کی BNP، وہ کہتی ہے کہ ہم بنگلہ دیشی ہیں، کیونکہ بنگالی تو کلکتہ بنانے والے بھی ہیں۔ تو اگر بنگالی ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش ایک ملک ہے، تو ہندوستان کے بعد جو بنگال ہے وہ بھی ہمارے پاس آنا چاہیے، یا ہمیں ان سے مل جانا چاہیے۔ رہتے ہیں وہ الگ ملک ہیں۔ تو وہاں بھی 2 قومی نظریے کی گونج بہرحال برقرار ہے، اور اسی الیکشن میں بھی وہ گونج اپنا کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو سلامت رکھے، اس کو ٹوٹ پھوٹ سے بھی بچائے، اس کو محکومیت سے بھی بچائے، خود شکنی سے بھی بچائے، خود ملامتی سے بھی بچائے، اور جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بنایا ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مقصد کو پورا کر سکیں۔ اسی طرح میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بنگلہ دیشی بھائی پاکستان سے الگ ہو گئے، آزادی کے نام پر آزاد نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے آزادی بھی نصیب کرے، ہندوستان کی سامراجیت کے سامنے وہ آزاد ہو جائیں، اس سے آزاد